السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ اسپورٹس راؤنڈ اپ کے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم یہاں پر ذکر کریں گے، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں جو اس کا اختتام کیا تھا اس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ گیمبلنگ سائٹ کے حوالے سے جو اس وقت خبریں پاکستان میں اور کچھ ویب سائٹس پہ، کرکٹنگ ویب سائٹس کے اوپر جو خبریں گرم ہیں اس کے اوپر یہاں روشنی ڈالوں گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمیز راجہ صاحب اس سلسلے میں بہت سختی سے ان خبروں کا انکار کر چکے ہیں اور ان کو مسترد کر چکے ہیں، جبکہ اگر آپ کرکٹنگ ویب سائٹ کے اوپر جا کر یہ چیز دیکھیں اور آپ نے راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن جو بالر کا رن اپ ہوتا ہے وہاں کے ایف سی کے ساتھ ایک اشتہار زمین پہ جو مارک ہوتے ہیں اس میں کے ایف سی کے اشتہار کے برابر میں ایک دافع نیوز کے آپ نے جو ہے وہ مارکس دیکھے ہوں گے، وہ پینٹ ہوا ہوا گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، گراؤنڈ کے دونوں سائڈ جو بالر کا رن اپ ہوتا ہے وہاں پر۔ اس سائٹ کے بارے میں جو اس ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں جو سائٹس مختلف سائٹس پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انگلینڈ میں بھی یہ سائٹ یا یہ ایڈورٹائزمنٹ دوسرے نام سے جو کہ اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہاں کیونکہ انگلینڈ میں گیمبلنگ کی اجازت ہے، وہاں پر قانون الگ ہے، پاکستانی قانون کے تحت گیمبلنگ ایک جرم ہے، تو انگلینڈ میں یہ جو گیمبلنگ کی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی وہ دافع بیٹس کے نام سے وہاں پر یہ ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی تھی، جبکہ پاکستان میں کیونکہ اس پر سختی سے پابندی ہے اور پاکستانی بورڈ کے چیئرمین بھی اس سلسلے میں اس کی تردید کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسپورٹس اور یوتھ افیئر کے جو منسٹر ہیں وہ بھی اس سلسلے میں سختی کے ساتھ اس چیز کو منع کر چکے ہیں۔ پی سی بی کے جو ڈائریکٹر ہیں میڈیا کے سمیع الحسن برنی، وہ بھی جو ہے اس سلسلے میں اس کے بارے میں دافع بیٹ اور دافع نیوز کا جو لوگو ہے جو زمین پر پرنٹ ہوا ہوا ہے اس کے بارے میں سختی سے تردید کر چکے ہیں ان خبروں کی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دافع نیوز یا دافع بیٹ کو اگر سرچ کریں جا کر تو یہ انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے اور یہ باقاعدہ ایک گیمبلنگ ویب سائٹ ہے، اور پاکستانی گراؤنڈ میں اس کا نظر آنا اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ لازمی سی بات ہے یہ اسپانسرز میں شامل ہے، تو یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے، جبکہ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز حسن راجہ اس کا سختی سے انکار کر چکے ہیں، تردید کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ویب سائٹ بھی اور یہ ایڈورٹائزمنٹ بھی اس وقت پاکستانی کرکٹ کا بھی حصہ ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید جو خبریں ہیں وہ انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے اسپورٹس منسٹر ہیں، پروونشل ریلیشنز اور اسپورٹ منسٹر احسان الرحمان مزاری صاحب بھی جو ہے انہوں نے سختی سے اس سلسلے میں بیان جاری کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ایسی ویب سائٹ کو، پاکستان میں کسی ایسی ایڈورٹائزمنٹ کو جو گیمبلنگ میں جو ہے ملوث ہوگی اس کو کسی صورت ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ٹیسٹ میچ میں اس پر کیا لائحہ عمل تیار کرتا ہے پاکستانی حکومت، اسپورٹس منسٹر اور اس کے علاوہ جو ہمارے پی سی بی کے چیئرمین ہیں وہ اس سلسلے میں کیا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، اور یا اس بارے میں کوئی تردید کریں گے یا گراؤنڈ سے اس قسم کی جو تشہیرات ہیں یا ایڈورٹائزمنٹ بورڈ ہیں یا یہ ایڈورٹائزمنٹ جو گراؤنڈ میں جو لوگوں کی شکل میں چھاپی جا رہی ہے اس کو ختم کریں گے، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اپنے اس گراؤنڈ میں، اپنے اس کیمرہ اسکرین میں، اپنے گراؤنڈز میں جب آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ تشہیر کے لیے جو ہے استعمال ہو رہی ہے، وہ ایک اسپانسر ہے آپ کا اور یقیناً اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ارننگ ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں معلوم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی پاکستانی کھلاڑی بہت برے طریقے سے گیمبلنگ اور دوسرے معاملات میں ملوث رہے ہیں ماضی سے۔ اگر آپ نے ابھی بھی سبق نہیں سیکھا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں انتہائی تشویشناک اور پاکستانی کرکٹ کے لیے انتہائی مہلک ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے کئی جو ہیرا کھلاڑی تھے جنہیں میں کہوں گا وہ ہم ضائع کر چکے ہیں، جس میں بالخصوص محمد آصف، سلمان بٹ اور محمد عامر کے نام ہیں۔ اس سے پہلے بھی جسٹس قیوم کی رپورٹ میں بھی تاحیات کھلاڑیوں پر بین بھی لگ چکا ہے، اور یہ وہی سارے عوامل ہیں جو اب دوبارہ سے تھرو انڈیا دوبارہ سے یہاں لانچ ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت سختی کے ساتھ مانیٹر کرنے کی اور دیکھنے کی اور
اس سلسلے میں تفتیش کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستانی حکومت اور اس سلسلے میں متعلقہ منسٹر جناب احسان الرحمان مزاری صاحب یقیناً ایکشن لیں گے، اور اس چیز کو جو تشویش، جو لازمی سی بات ہے ناظرین میں اور میڈیا کے حلقوں میں جو تشویش پائی جاتی ہے اسے دور کیا جائے گا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور اسپورٹس راؤنڈ اپ میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.